هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے سبق نمبر 19 کو پڑھیں گے اور مزید کچھ نئے جملے، کچھ نئے الفاظ اور کچھ نئی ترکیبوں کو سیکھیں گے۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب نے فعل امر کے استعمال کو بتلایا ہے کہ فعل امر کا استعمال کرنا ہم کیسے سیکھیں، اپنے جملوں کے اندر فعل امر کو کیسے زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ تو جب آپ عربی گرامر کی کتابیں پڑھیں گے، جیسے میزان الصرف ہے، تو اس کے اندر آپ پڑھیں گے کہ فعل امر وہ فعل ہے کہ جس سے کسی کام کو طلب کیا جائے۔ ہمیں کسی سے کوئی کام کروانا ہے، کسی کام کا حکم کرنا ہے، تو اس کے لیے فعل امر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سبق کے اندر انہوں نے اسی کو ملحوظ رکھا ہے۔ ہم سبق پڑھتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں الدرس التاسع عشر، 19واں سبق۔ انا اجلس علی الکرسی، جلس یجلس کے معنی آتے ہیں بیٹھنا، اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے اجلس، اور کرسی کے معنی کرسی کے آتے ہیں چیئر کے۔ انا اجلس علی الکرسی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں۔ تو اب دیکھیے جلس یجلس، اس سے فعل امر آئے گا اجلس۔ اب ہمیں کسی سے کہنا ہے کرسی بیٹھنے کے لیے، بھائی کرسی پر تشریف رکھو، تو اس کو کیسے کہیں گے ہم عربی زبان کے اندر؟ یا کسی کو کہیں بیٹھنے کے لیے کہا جائے کہ آپ بیٹھ جاؤ، تو اس کا استعمال نے بتایا۔ وَأَنْتَ اجلس علی المقعد، اور تم سیٹ پر بیٹھو۔ انا اجلس علی الکرسی، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ وَأَنْتَ اجلس، اجلس فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے کسی کو، اور مقعد کے معنی آتے ہیں سیٹ۔ وَأَنْتَ اجلس علی المقعد، اور تم سیٹ پر بیٹھو۔ سلمى تجلس علی السریر، سلمہ ایک لڑکی کا نام ہے، اور تجلس یہ جلس یجلس سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور سریر کے معنی آتے ہیں تخت، چوکی کے۔ سلمى تجلس علی السریر، سلمہ چوکی پر، تخت پر بیٹھی ہے۔ اب اگر ہمیں کسی لڑکی سے کہنا ہے کہ تم زمین پہ بیٹھو، تو اس کے لیے کیسے اسے حکم دیں گے؟ تو انتی یا سعاد اجلسی علی الارض، اجلسی یہ فعل امر ہے مؤنث جلس یجلس سے۔ وانتی یا سعاد اجلسی علی الارض، اور اے سعاد تم زمین پر بیٹھو۔ تو دیکھیے دو فعل امر استعمال ہوا تھا، مذکر کے لیے اجلس اور مؤنث کے لیے اجلسی۔ تو عربی زبان میں افعل کے وزن پر مذکر فعل امر مذکر آتا ہے، اور افعلی کے وزن پر فعل امر مؤنث آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آگے بھی کیسے استعمال کیا فعل امر کو۔ حامد یذهب الی الدکان، حامد دکان کی طرف جاتا ہے۔ حامد دکان کی طرف جائے گا، یا حامد دکان کی طرف جا رہا ہے۔ وانت اذهب الی المدرسۃ، ذهب یذهب سے فعل امر ہے مذکر اذهب، وانت اذهب الی المدرسۃ، اور تم مدرسے کی طرف جاؤ۔ انا اقرأ الجریدۃ، قرأ یقرأ کے معنی آتے ہیں پڑھنا، اسی سے اقرأ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور جریدہ کے معنی اخبار کے آتے ہیں۔ انا اقرأ الجریدۃ، میں اخبار پڑھ رہا ہوں۔ وانت اقرأ الکتاب، اور تم کتاب پڑھو۔ تو اقرأ یہ فعل امر ہے قرأ یقرأ سے۔ البستانی واقف امام البرکۃ، بستانی ان کے معنی آتے ہیں مالی، جو باغ کے اندر پھول وغیرہ کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور واقفن اس میں فعل کا صیغہ ہے وقف یقف سے کھڑا ہونا، واقفن کھڑا ہونے والا۔ امامہ کے معنی آتے ہیں سامنے، اور برکتن کے معنی آتے ہیں حوض کے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ البستانی واقف امام البرکۃ، مالی حوض کے سامنے کھڑا ہے، مالی حوض کے سامنے کھڑا ہے۔ هو یقطف الوردۃ، قطف یقطف کے معنی آتے ہیں توڑنا، اور الوردۃ کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول۔
وَيَقْطِفُ الْوَرْدَةَ وہ گلاب کا پھول توڑ رہا ہے۔ اب ہمیں کسی سے کہنا ہے کہ تم درخت کی طرف جاؤ تو کیسے بولیں گے؟ انت یا حامد اذهب الى الشجرۃ، اے حامد تم درخت کی طرف جاؤ۔ اذهب فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے انت یا حامد اذهب الى الشجرۃ، اے حامد تم درخت کی طرف جاؤ، واقطف الزہرۃ اور پھول توڑو۔ زہرۃن کے معنی آتے ہیں پھول، اور وردۃن کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول۔ زہرۃن کسی پھول کو کہہ سکتے ہیں۔ اب ہمیں کسی کو بلانا ہے اپنے پاس تو عربی میں کیسے بولیں گے؟ تعال یا حامد ہونا، تعال یہ فعل امر ہے، تعال یا حامد ہونا، اے حامد تم یہاں آؤ، اے حامد تم یہاں آؤ۔ افتح الکراست، کاپی کھولو، کراست کے معنی کاپی، اور فتح یفتح سے افتح فعل امر ہے۔ افتح الکراست کاپی کھولو، وخذ القلم، خذ اخذ یاخذ سے فعل امر ہے پکڑنا، وخذ القلم اور قلم پکڑو، واکتب الدرس کتب یکتب سے اکتب فعل امر ہے، واکتب الدرس واکتب الدرس اور سبق لکھو۔ یہ تعال یہ فعل امر تھا مذکر کے لیے، اور فعل امر مؤنث جو ہے تعالی آئے گا کسی اگر لڑکی کو بلانا ہے۔ تعالی یا سعاد ہونا، سعاد ایک لڑکی کا نام ہے۔ تعالی یا سعاد ہونا، اے سعاد تم یہاں آؤ۔ افتح المطبخ باورچی خانے کو کھولو، کچن کو کھولو۔ وخذ الاناء، اناء ان کے معنی برتن کہتے ہیں، وخذ الاناء اور برتن لو، برتن کو پکڑو۔ وطبخ الشعی، طبخ یا طبخ کے معنی آتے ہیں پکانا، اور فعل امر مؤنث آتا ہے اطبخی۔ وطبخ الشعی اور چائے بناؤ، چائے پکاؤ نہیں چائے بناؤ۔ تفضل یا راشد، تفضل کے یہ فعل امر ہے، فضل یفضل سے تفضل کے معنی آتے ہیں تشریف رکھنا۔ اگر ہمیں کسی کوئی ہمارے پاس آئے تو ہم کہتے ہیں نا اردو کے اندر تشریف رکھیے، تو کیسے بولیں گے اس کے زبان میں؟ تفضل یا راشد، اے راشد تشریف رکھیے، تشریف لائیے۔ ادخل المنزل، دخل يدخل سے فعل امر ادخل، اور المنزل کے معنی آتے ہیں گھر کے، منزل گھر۔ ادخل المنزل گھر میں داخل ہوئیے۔ واجلس علی الکرسی اور کرسی پر بیٹھیے۔ اب ہمیں کسی نے اگر یہ عربی میں کہا ہے کہ تشریف رکھیے کرسی بیٹھیے تو ہم اس کا شکریہ بھی ادا کریں گے نا، تو کیسے بولیں گے؟ شکراً یا حامد، اے حامد آپ کا شکریہ۔ انا جلست، میں بیٹھ گیا ہوں۔ انت ایضا اجلس بجواری، جواری ان کے معنی آتے ہیں بازو میں، بغل میں۔ انت ایضا، ایضا کے معنی بھی نیز، انت ایضا اجلس بجواری، آپ بھی میرے بغل میں بیٹھیے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اور اس سبق میں آپ نے دیکھا کہ کسی کو اگر حکم دیا جائے تو کیسے اس کے لیے صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اب اسی سبق کی روشنی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ مشق کرنا ہے، بولنے کی مشق کرنا ہے اور لکھنے کی مشق کرنا ہے۔ تو کچھ انہوں نے مشق کر کے دکھایا ہے۔ تو پہلے بہت سارے افعال آ چکے ہیں، نظر، دخل، سمع، ذهب، ان تمام سے ہمیں فعل امر بنانا ہے۔ تو دیکھیے نظر سے، انظر الی السماء، آسمان کی طرف دیکھیے۔ اب اگر ہمیں زمین کی طرف بولنا ہے کہ زمین کی طرف دیکھیے تو انظر الی الارض۔ کتاب کی طرف دیکھنے کے لیے کہنا ہے انظر الی الکتاب۔ قلم کی طرف دیکھنے کے لیے کہنا ہے انظر الی القلم۔ کمرے کی طرف دیکھنے کے لیے بولنا ہے انظر الی الحجرۃ۔ مسجد کی طرف دیکھنے کے لیے بولنا ہے تو انظر الی المسجد۔ اس طرح ہر ایک جملے کے طرز پر آپ 10 جملے بنائیے، آرام سے ہو جائے گا۔ بس یہاں انظر کے بعد، انظر الی کے بعد کوئی اور لے کر آ جانا ہے، انظر الی الشجرۃ، انظر الی الابل، انظر الی البقر، انظر الی الغنم، یہ جملہ بنتا جائے گا، اور اس طرح آپ کی عربیت کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ادخل حجرۃ المسجد، مسجد کے کمرے میں داخل ہوئیے۔ اب ہم اسی کو بدل دیں گے، ادخل حجرۃ المدرسۃ، مدرسہ کی کمرے میں داخل ہوئیے۔ ادخل حجرتی، میرے کمرے میں داخل ہوئیے۔ ادخل حجرۃ سعاد، سعاد کے کمرے میں داخل ہوئیے۔ اس طرح جو ہے جملے بناتے جائیں گے۔ اخرج من دکانی، میرے دکان سے نکلو، کسی کو بھگانا ہے، بھاگو میرے دکان سے، تو اس جملے پہ اس طرح سے بھی جملے بنائے۔ اخرج من بیتی،
اخرج من منزلی، میرے گھر سے نکلے، اخرج من مدرستی، میرے مدرسے سے نکلیے آپ. تو اس طرح جملے بناتے جائیں گے. اجلس عندی، میرے پاس بیٹھیے، اس سے جملے بنائیں گے. اجلس عند ماجد، اجلس عند ساجد، اجلس عند سعاد، اجلس عند سلمى. اور اگر یہی کسی عورت کو حکم دینا ہے تو اجلسی عندی بولیں گے. ارجع من ہنا، یہاں سے لوٹیے، جملے بنائیں گے اسی پر. ارجع من جواری، ارجع من بیتی، جملے بنائے جائیں گے. اقطف زہرۃ البنفسجی، بنفشہ ایک پھول ہوتا ہے، اسی کو عربی میں بنفسج کہا جاتا ہے، اور زہرۃ کے معنی پھول. اقطف زہرۃ البنفسجی، بنفشہ کا پھول توڑو. اسی پر جو ہے جملے بنائیں گے اسی طرز پر. اقطف زہرۃ الوردتی، گلاب کا پھول توڑو. ارکب دراجۃ راشد، راشد کے سائیکل پر سوار ہو. اس طرح سے جملے بنائیں گے. ارکب دراجۃ ماجد، ارکب دراجۃ ساجد، یا دراجہ کے بجائے سیارہ لائیں گے. سیارہ کے معنی آتے ہیں کار کے. ارکب سیارۃ راشد، یا دراجہ کے ساتھ ناریہ لگا دیں گے موٹر سائیکل کے لیے. ارکب دراجۃ ناریۃ راشد. افرح بزہرۃ الفل، تو زہرۃ الفل کے معنی آتے ہیں یاسمین، جاسمین جس کو بولتے ہیں جاسمین کا پھول. افرح بزہرۃ الفل، جاسمین کے پھول سے خوش ہو. اب اس کے وزن پر ہم بہت سارے سیکھا. افرح بزہرۃ الوردتی، یا افرح بزیارتی، مجھے دیکھ کر خوش ہو جاؤ. افرح بزیارتی والدت، تم اپنے والدہ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ. افرح بابی کا، تم اپنے باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ. اس طرح جملہ بنائیں گے. اسمع حدیثی، میری بات کو سنو. اسمع حدیث امی، امی کا، تم اپنی ماں کی بات کو سنو. اسمع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنو. اس طرح جملے بنائیں گے. افتح باب الفصل، درسگاہ کے دروازے کھولو. جملے بنائیں گے اسی پر. افتح باب الحجرتی، افتح باب المسجدی، افتح باب المدرستی، افتح باب قلعتی، قلعے کا دروازہ کھول لو. جملے بناتے جائیں گے اسی پر. اقرأ صفحۃ الجریدتی، اخبار کے پیج کو پڑھو. اقرأ کتابی، اقرأ کتاب اللہ، اقرأ کتاب خالد. اس طرح جملے بنائیں گے. اسبح فی برکۃ الجنینتی، باغیچے کے حوض میں تیرو. اس پر جملے بنائیں گے. اسبح فی برکۃ قریتی، میرے گاؤں کے حوض میں تیرو. اسبح فی برکۃ ماجد، ماجد کے حوض میں تیرو. اسبح فی برکۃ المسجد، مسجد کے حوض میں تیرو. اقرب من المیدانی، میدان سے قریب ہو جاؤ. اقرب من المسجد، مسجد سے قریب ہو جاؤ. اقرب منی، مجھ سے قریب ہو جاؤ. اقرب من استاذک، تم اپنے استاد سے قریب ہو جاؤ. اس طرح. خذ کرۃ القدمی، کرۃ القدم کہتے ہیں فٹ بال کو، فٹ بال لے لو. ٹھیک ہے. خذ کتابی، خذ قلمی، خذ دواتی، خذ بیدی. اس سے جملے بنے جائیں گے. العب بکرۃ القدمی، فٹ بال کھیلو. تو العب کے معنی اصل آئیں گے کھیل تو العب معی، میرے ساتھ کھیلو. العب مع خالد و ماجد، ماجد و حامد کے ساتھ کھیلو. تو اس طرح جو ہے آپ ان تمام کے طرز پر زیادہ سے زیادہ جملے بنائیں. ان تمام کا استعمال کرنا سیکھیں آپ، تب جو ہے کچھ فائدہ ہوگا آپ کو.